السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما
ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تعریف، تمجید اور تقدیس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا ہی تمام حمدوں، ثناؤں، کبریائیوں اور بڑائیوں کا مالک و حقدار ہے۔ صلاۃ و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، صاحب لواء الحمد، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں اس بات کا واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت کے بعد دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد دین اسلام اور قرآن کریم کے آ جانے کے بعد اس کائنات میں جتنے بھی ادیان تھے، جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں، جتنی بھی نبوتیں اور رسالتیں تھیں، تمام ادیان، تمام آسمانی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب کائنات میں اگر کسی کو دین کہا جا سکتا ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کسی بھی مجموعہ تعلیمات کو دین کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ اور ساتھ ہی یہ خبردار بھی کر دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو، کسی اور شریعت کو اپنائے گا، قرآن کریم کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کی اتباع اور پیروی کرے گا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنے لیے نمونہ، قدوہ اور آئیڈیل سمجھے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وہ جتنی مرضی محنتیں کر لے، جتنی مرضی کوششیں کر لے، جتنی مرضی ریاضتیں کر لے، اللہ رب العزت والجلال کو راضی کرنے کے لیے جتنے مرضی جتن کر لے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ من الخاسرین، وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال کے دربار سے اسے کچھ نہیں ملنے والا۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بَقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا۔ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت والجلال سے مزدوری لینے کا وقت آئے گا، صلہ لینے کا وقت آئے گا، اجر و ثواب لینے کا وقت آئے گا، اعمالہم کسراب، جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر کاربند ہے، اعمالہم کسراب، ان کے اعمال ایک سراب کی مانند ہوں گے۔ خیال ہوگا ہم نے بہت کچھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادتیں کی ہیں، بڑی ریاضتیں کی ہیں، آخرت کے لیے بہت کچھ جمع کیا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو لم یجدہ شیئا، کچھ بھی نہیں ملے گا انہیں۔ اور اس سے اگلی بات
کہ یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ نے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا کہ دین اسلام کی آمد کے بعد جتنے بھی ادیان ہیں یا ان کی عبادات کے طور طریقے ہیں یا ان کے معبد خانے ہیں، وہ تمام ادیان گمراہی، ضلالت اور پستی کا سبب ہیں، ان کی عبادتیں جہنم میں لے جانے کا باعث ہیں، اور ان کے معبد خانے جو ہیں وہ کفر اور ضلالت کے گڑھ ہیں، ہدایت کے گڑھ نہیں ہیں۔ اور جو شخص یہ سمجھتا ہے دین اسلام آنے کے بعد کہ یہود و نصارہ یا ہندو یا کسی بھی اور دین کے پیروکار اپنے مندروں کے اندر، اپنے کنائس کے اندر، اپنے گردواروں کے اندر، گرجوں کے اندر اللہ رب العزت والجلال کی عبادت کرتے ہیں، وہ شخص مرتد ہے، دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ رب العزت والجلال کا فرمان ہے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ دین اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اگر اللہ رب العزت والجلال کی عبادت کے لیے کوئی مقام ہے تو وہ مساجد ہیں، اللہ رب العزت والجلال کے گھر ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت والجلال کی عبادت کے نام پر لوگوں کو کفر اور ضلالت کے اندر دھکیلا جا رہا ہے۔ اور حکم اللہ رب العزت والجلال نے یہ دیا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ جو ان کے دین کو پرموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ان کے معبد خانے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو اسلامی ریاستوں کے اندر مندر اور کنائس بنانے کی کوشش کرتے ہیں، گویا یہ ان کے شعائر کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں اور ان کو دین کی ان کی تعلیمات کی کھلی دعوت دینے کی اجازت دینا چاہتے ہیں۔ اور یہ تعاون علی الاثم ہے، تعاون علی البر نہیں ہے، یہ گناہ پر تعاون ہے، ظلم پر تعاون ہے، شرک اور بدعت پر تعاون ہے، کفر پر تعاون ہے۔ حکم تمہیں یہ ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، لوگوں نیکی پر اور تقوی پر لوگوں کا تعاون کرو، لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلاؤ، لوگوں کو اللہ رب العزت والجلال کی توحید کی طرف بلاؤ، لوگوں کو شرک سے بچاؤ۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو شرک خانے بنانے کی دعوت دے رہے ہیں، ان کی معاونت کر رہے ہیں اور ان کے لیے وسائل فراہم کر رہے ہیں۔ جو شخص یہ کام کرتا ہے، امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ مرتد ہے، دین اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کیا مقصد تھا؟ اگر سب کچھ ہی ساتھ ساتھ چلنا تھا تو پھر قرآن کریم نازل کرنے کا کیا مقصد تھا؟ پھر بیت اللہ کے اندر پڑے بتوں کو توڑنے کا کیا مقصد تھا؟ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کے ساتھ ماتھا لگانے کی کیا ضرورت تھی کہ ٹھیک ہے تم اپنے بتوں کی پوجا کرتے رہو، ہم اپنے رب کی پوجا کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اس کائنات میں دین اسلام کی آمد کے بعد اگر کوئی دین باقی ہے تو وہ دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس دنیا میں بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلامی ریاست، اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا خطہ، اللہ رب العزت والجلال سے یہ وعدہ کر کے لیا گیا خطہ کہ یا اللہ اس خطے کے اندر تیرے دین کی سربلندی اور تیرے دین کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے محنت اور کوشش کریں گے۔ اور یہ وطن اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ وہاں ہمیں اسلام کی آزادی نہیں تھی، آزادی کے ساتھ اسلام کی اجازت نہیں تھی، اسلام پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے تھے۔ اور آج اسی وطن عزیز کے اندر، اسی خطہ زمین کے اندر، اسی اسلامی ریاست کے اندر اگر مشکلات ہیں تو وہ دین اسلام کے ماننے والوں کے لیے ہیں۔ مساجد پر ہیں، مدارس پر ہیں، علماء پر ہیں، شعائر اسلام پر قدغن لگائی جاتی ہے اور تعلیمات اسلامی کے خلاف قوانین بنائے جاتے ہیں، اور وہ جن کے خلاف ہم نے یہ وطن حاصل کیا تھا، جن سے تنگ آ کر ہم نے یہ وطن حاصل کیا تھا، آج اسی ملک کے اندر ارض پاکستان، پاک سرزمین کے اندر، اور جس کے دارالحکومت کا نام بھی اسلام آباد رکھا ہے، وہاں ہم شرک کا گڑھ بنا رہے ہیں۔ صرف ایک نہیں،
اس سے بڑی توہین اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ہی لائن کے اندر مسجد بھی ہے، مندر بھی ہے، اور مجوسیوں کی عبادت گاہ بھی ہے، گردوارہ بھی ہے، گرجا بھی ہے۔ اس سے بڑی اللہ رب العزت والجلال کے غضب کو دعوت دینے والی اور کون سی بات ہو سکتی ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور پیغمبر آئے، ان کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں، اللہ رب العزت والجلال کے علاوہ تمام باطل معبودوں کا انکار کر ماننا ہے تو صرف اللہ رب العزت والجلال کو، اگر اطاعت کرنی ہے تو صرف اللہ رب العزت والجلال کی، اگر عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ رب العزت والجلال کی۔ تمام انبیاء کی تعلیمات کے اندر، دعوت کے اندر یہ ایک بات مشترک تھی، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اے قوم، اللہ رب العزت والجلال کی عبادت کرو، اس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے۔ اور قوم کیا کر رہی ہے؟ قوم بتوں کی عبادت کر رہی ہے، قوم آگ کے پجاریوں کو ان کی عبادت کے لیے سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں ہمارے حکمران یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا جی چاہتا ہے بتوں کی عبادت کرے، جس کا جی چاہتا ہے آگ کو سجدہ کرے، جس کا جی چاہتا ہے سورج اور چاند کو سجدہ کرے، جس کا جی چاہتا ہے شجر و حجر کو سجدہ کرے، ہم تمہیں کھلی چھٹی دیتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت کا محور اور مقصد یہ تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اے میری قوم، اللہ رب العزت والجلال کی عبادت، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ آج بھی دین اسلام کی آمد کے بعد یہ کفار، یہ عیسائی، یہ یہودی، یہ ہندو یا دیگر مذاہب کے ماننے والے یہ حق پر ہیں، اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ دین پر، اپنے دین پر ہوتے، یہودی یہودیت پر ہوتے، عیسائی عیسائیت پر ہوتے، تو ان کا دین ان کو یہ حکم دیتا ہے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لے آئے تو پھر میرا دین دین نہیں ہے، میری نبوت نبوت نہیں ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ ہماری نبوت اور رسالت اور ہمارے مذہب کو چھوڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو اپنایا جائے۔ یہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، قرآن نے کہا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ اور جتنے انبیاء آئے تھے، سارے انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا مقدمہ تھے، بتانے آئے تھے اپنی اقوام کو ایک نبی آنے والا ہے۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین۔ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے ایک رسول آئے گا، اور جب وہ رسول آ جائے، چاہے تم یہودی ہو، چاہے تم عیسائی ہو، کسی بھی آسمانی مذہب پر ہو، اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے نازل کردہ کسی بھی کتاب پر ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد کرو گے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کیا تم اس بات کا اعتراف کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا، انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مبعوث بھی فرما دے، اور اس کے بعد تمام ادیان کے پیروکاروں کو حکم دے کہ تم اپنے دین پر قائم رہو، پھر خاتم النبیین تو نہ ہوئے، پھر خاتم النبیین تو نہ ہوئے، پھر سید الاولین والآخرین تو نہ ہوئے، پھر وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا کا کیا مطلب ہوا؟ کہ مجھے تمام انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا کا کیا مقصد ہوا؟ کہ میں پوری بنی نوع انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کیا مطلب ہے قرآن کریم کی ان آیات کا اگر سب نے اپنے اپنے مذہب کے مطابق چلنا ہے؟ اور یہ خرابی وہاں سے پیدا ہوئی ہے جب ہم نے اس ملک کے اندر وحدت ادیان کے نام سے کمیٹیاں قائم کی، جب ہم نے اس ملک کے اندر بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے کمیٹیاں قائم کی۔ مذاہب تو ہے ہی نہیں، مذہب تو ایک ہے، ادیان تو ہے ہی نہیں، دین تو
ایک ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ہم کسی اور کو مانتے ہی نہیں، ہم نہیں اللہ رب العزت والجلال خالق کائنات مالک کائنات۔ اور دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں جناب اگر ہم ان کو یہاں روکیں گے تو وہ ہمیں وہاں روکیں گے۔ ہمیں وہاں کس چیز کی اجازت ہے؟ پردے کی اجازت ہے وہاں، نمازوں کی اجازت ہے وہاں، داڑھی رکھنے کی اجازت ہے وہاں؟ کون سا شعیرہ اسلام کا ایسا ہے جس کی ہمیں آزادی ہو؟ پردے پر جرمانے ہیں، مسلمان خاتون پردہ کرتی ہے اس پر جرمانہ ہے۔ اور دوسری بات وہی بات آ جاتی ہے، علماء امت کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ کسی مسلمان کا روزی کمانے کے لیے، ملازمت کے لیے بلاد کفر میں جانا ہرگز شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر اس قاعدے کو مد نظر رکھیں تو ان ممالک کے اندر اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ ہمارے نہیں، وہ ان کے شہری ہیں، اور ان کا قانون ان کے شہریوں کو اجازت دیتا ہے۔ ان کے قانون میں اجازت ہے کہ ہر شہری اپنی آزادی کے ساتھ اپنی عبادت کر سکے۔ وہ ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کرتے، ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کرتے، وہ اپنے شہریوں کو یہ سہولت دے رہے ہیں۔ ہمیں دین یہ حکم دیتا ہے کہ اس کائنات کے اندر اگر کچھ باقی ہے تو وہ دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ کم از کم اتنا ہم احترام کرتے ہیں کہ جو بنے ہوئے ہیں ان کو نہیں گراتے، لیکن شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی کہ مسلمانوں کے مال سے، مسلمانوں کے ملک کے اندر اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے ان کے معبد خانے تعمیر کیے جائیں۔ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی سیاسی وابستگیوں کی بنا پر، اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ نون لیگ ہو، وہ پی پی ہو، وہ تحریک انصاف ہو، کفر کے معاملے میں سب اکٹھے ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی نے وہاں مندر بنانے کی مخالفت کی تھی تو وہ سیاست کی بنا پر کی تھی، دین سے محبت کی بنا پر نہیں کی تھی۔ اور کل پرسوں اسمبلی کے اندر جو کچھ ہوا ہے سب دیکھتے ہیں۔ تمام سیاسی پارٹیاں اس بات پر متفق ہو گئی کہ یہاں مندر بننا چاہیے، اور اسلام اور اسلامی جماعتوں اور مساجد اور مدارس کے خلاف اسلامی ریاست کی پارلیمنٹ کے اندر وہ زہر اگلا گیا کہ اللہ رب العزت والجلال کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیتا۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسی اسلامی ریاست ہے؟ باہر پارلیمنٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اندر بیٹھ کر قانون سازی یہ کرتے ہیں کہ یہاں شرک کی کھلی اجازت ہونی چاہیے، یہاں بتوں کی پوجا کی اجازت ہونی چاہیے، یہاں مندر بنانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کچھ مسلمان اور دیندار طبقے سے بھی کچھ لوگ اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے اور مناصب کے لیے انہی کی بولی بول رہے ہیں کہ ان کو اجازت ہونی چاہیے، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ میں اور تو کون ہوتا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ من اعتقد ان الکنائس بیوت اللہ، جس نے یہ اعتقاد، یہ عقیدہ رکھا کہ یہ کنیسے، یہ گردوارے، یہ مندر، یہ اللہ رب العزت والجلال کے گھر ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يُعْبَدُ فِيهَا، اور ان کے اندر اللہ رب العزت والجلال کی عبادت کی جاتی ہے، او ان ما يفعله اليهود والنصارى عبادتا للہ وطاعتا لرسولہ، اور جو یہودی اور عیسائی جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، او انہ یحب ذلک او یرضاہ، یا وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے، او اعانتہم، یا ان کی اعانت کرتا ہے، یا ان کو بنانے میں، ان کے معبد خانے بنانے میں ان کی معاونت کرتا ہے، یا ان کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے ان کی معاونت کرتا ہے، فرمایا کہ فَهُوَ كَافِرٌ، وہ بالاجماع کافر ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، اس کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ من اعتقد ان زیارت اہل الذمت کنائسہم قربتا الی اللہ، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل ذمہ یعنی ذمی لوگ، وہ لوگ
جو اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں اور اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہیں، ان کا اپنی عبادت گاہوں میں جانا یہ اللہ رب العزت والجلال کی عبادت اور اس کی قربت ہے۔ اور اگر وہ جہالت کی بنا پر یہ بات کہتا ہے تو اس کو اس بات کی تلقین کی جائے گی کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر تو وہ باز آ جائے ٹھیک ہے، لیکن اگر باز نہیں آتا، اسی بات پر مصر ہے، تو فرمایا کہ مرتد وہ مرتد ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو مرتد ہے، جو اپنا دین تبدیل کر لے، فہو، اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو، وہ مرتد ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب دیکھ لیجئے اپنا سوشل میڈیا، شاید آپ کو پورے سوشل میڈیا پر کسی مسلمان، کسی غیر مسلم کی آواز نظر نہیں آئے گی۔ کوئی ہندو، کوئی عیسائی، کوئی یہودی اسلامی ریاست کے اندر ان معبد خانوں کی تعمیر کے لیے دلائل دیتا نظر نہیں آئے گا۔ اگر نظر آئیں گے تو وہ مسلمان نظر آئیں گے، اور مسلمانوں کے سیاستدان اور مسلمانوں کے نوجوان نظر آئیں گے۔ اس سے بڑی ذلت اور پستی ہماری کیا ہو سکتی ہے کہ ہم من حیث القوم اس بات پر متفق ہوئے بیٹھے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ شرک کی کھلی اجازت ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو، ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام کے علاوہ اس کائنات میں کوئی اور دین نہیں ہے۔ اور جو ان یہود و نصارہ کے ساتھ کسی قسم کا نرم رویہ رکھتا ہے، ان کی عداوت، ان کے بارے میں بغض، کینہ اور ان کے ساتھ دشمنی اس کے دل کے اندر نہیں ہے، اسے چاہیے کہ اپنے ایمان پر نظر ثانی کرے۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، ان کے ساتھ دوستی یہ اہل اسلام کا شیوا نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہے۔ تمہارا دوست کون ہے؟ تمہارا دوست صرف اللہ رب العزت والجلال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دوستی لگا کر دیکھ لیجئے، یہ ساری مصلحتیں پھر ان کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر کوئی چیز ہمارے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنے گی۔ یاد رکھیے، یہ اسلام آباد میں مندر بنانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے، یہ میری اور آپ کی آخرت کا مسئلہ ہے، یہ جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے، اور یہ میری اور آپ کی عزت اور ذلت کا مسئلہ ہے۔ جب تک مسلمان کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، کوئی ایک توحید پرست بھی زندہ ہے، کسی کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ اس اسلامی ریاست کے اندر شرک کا گڑھ بنائے، بتوں کا معبد خانہ بنائے، یا غیر اللہ کوئی بھی ہو اس کا معبد خانہ بنائے۔ اپنی غیرت اسلامی کو بیدار کیجئے اور اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ اپنے تعلقات کی تجدید کیجئے۔ لا الہ الا اللہ دوبارہ پڑھیے۔ اگر آپ کے دل کے اندر ان کے بارے میں نرم گوشہ ہے تو اللہ رب العزت والجلال سے توبہ کیجئے اور بیدار ہو جائیے، اٹھ جائیے۔ ان ایجنٹوں کو اور یہود و نصارہ کے ان غلاموں کو یہ پیغام دے دیجئے کہ مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن یہاں لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی اور علم بلند نہیں کرنے دیں گے، یہاں مساجد و مدارس کے علاوہ کوئی اور معبد خانہ نہیں بننے دیں گے۔ یہاں عبادت ہوگی تو صرف اللہ رب العزت والجلال کی عبادت ہوگی۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو دنیا کھلی ہے، جہاں مرضی دفع ہو جاؤ، یہاں تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم أعزنا ولا تذلنا، اللهم أعزنا ولا تذلنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآتنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وزدنا ولا تنقصنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم لعن الكفرة الفجرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم لعنهم لعنا كبيرا، اللهم لعنهم لعنا كبيرا. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم. اللهم أنزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. نحن بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.